بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ آیت نمبر ہے 72 اور 73۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور جب تم نے قتل کیا ایک جان کو، فَادَّارَأْتُمْ، تو تم نے آپس میں جھگڑا کیا، فَادَّارَأْتُمْ آپس میں جھگڑا کرنا، فیہا اس قتل کے بارے میں، اس قتل کے بارے میں تم نے آپس میں جھگڑا کیا، واللہ اور اللہ مخرجن ظاہر کرنے والا ہے، مخرج نکالنا، لیکن یہاں معنی مراد ہے ظاہر کرنا، ما کنتم تکتمون جو تم چھپاتے تھے، تو جس قتل کو تم چھپا رہے تھے اللہ اس قتل کو ظاہر کرنے والا ہے۔ فقلنا، ہم نے کہا، اضربوہ مارو تم اس کو، یعنی اس میت کو مارو، ببعضھا اس گائے کا، یہ جو پیچھے ہم نے گائے پڑھی ہے نا، گائے کا قصہ، تو گائے کو جو ذبح کیا تھا تو گائے کے گوشت کا حصہ اس میت پر لگاؤ، تو اس طرح کیا ہوگا، وہ میت زندہ ہو جائے گی اور زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتلا دے گی۔ کذالک، اسی طرح، یحیی اللہ الموتى، اللہ زندہ کرے گا مردوں کو اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا، ویریکم آیاتہ، اور اللہ دکھاتا ہے تم کو اپنی آیات، لعلکم تعقلون، شاید کہ تم عقل کرو۔ تو پیچھے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، تو اس میں ایک تو وجہ یہ تھی کہ ان کا جو باطل عقائد تھے گائے کے بارے میں، کہ وہ مقدس سمجھتے تھے اس کو، ایک تو ان کے باطل عقائد کا رد کرنا مقصود تھا، اور دوسرا یہاں ایک اور وجہ بھی بن گئی تھی، اور وہ وجہ یہ تھی کہ ایک شخص نے بنی اسرائیل کے دوسرے شخص کو قتل کر دیا، اور اس نے اس کی لاش کو اٹھا کے کسی اور کے دروازے پر رکھ دیا، تو اس معاملے میں وہاں جھگڑا ہو گیا۔ جس کے باہر لاش پڑی تھی اس نے کہا میں نے قتل نہیں کیا، تو لوگ کہنے لگے تو نے قتل کیا، سو جھگڑا بن گیا۔ تو پھر وہ جھگڑا لے کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ جو گائے ذبح کیا ہے نا، اسی گائے کا ہی ایک ٹکڑا جو ہے وہ اس میت کو لگاؤ۔ جب لگایا تو اس نے بول کر اپنے قاتل کا نام جو ہے وہ بتلا دیا۔ خیر، اس آیات میں ہمارے لیے ایک اہم سبق یہ ہے، دیکھیے یہودی جو تھے نا، یہ شروع سے ہی ان کا یہ رویہ رہا ہے کہ یہ جرم کرتے ہیں اور پھر اس جرم کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہود جو مدینے میں رہتے تھے انہوں نے بھی یہی کام کیا، وہ جرم کرتے تھے، جرم کرنے کے بعد جرم کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے۔ آپ دیکھیں نا، نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک یہودی تھا، اس نے ایک بچی تھی، چھوٹی بچی، اس کو جو ہے اس نے چاندی کا زیور پہنا ہوا تھا، تو چاندی کے زیور کے لیے اس نے کیا کیا، اس بچی کو قتل کر دیا۔ تو اس بچی کا سر اس نے پتھر کے درمیان رکھ کر جو ہے وہ مسلنے کی کوشش کی، تو مسل دیا اس نے، لیکن ابھی بچی کے اندر جان باقی تھی۔ اس کو نبی علیہ فجی ابھی بہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس بچی کو نبی علیہ السلام کے پاس لایا گیا، وبہا رمکن، اس کے اندر بھی تھوڑی سی جان باقی تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے اس بچی سے پوچھا تجھے کس نے قتل کیا؟ جن پر شبہ پڑتا تھا آپ نے چند کے نام لیے، فلاں نے قتل کیا، اس نے کہا جی نہیں، فلاں نے کیا نہیں۔ پھر آپ نے ایک یہودی کا نام لیا، اس نے کہا جی ہاں مجھے اس آدمی نے قتل کیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس یہودی کا سر اسی طرح دو پتھروں کے درمیان رکھ کر جو ہے وہ کچل دیا تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہودی نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی جرم کر کے یا قتل کر کے دوسروں پہ ملبہ ڈالنے کے عادی تھے۔ آج کے دور میں ایسا ہو رہا ہے، یہودی اس وقت غزہ میں، فلسطین میں بمباری کرتا ہے، ہسپتالوں پہ بمباری کرتا ہے، اور پھر بعد میں صاف مکر جاتا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، یہ تو حماس والے خود کر رہے ہیں۔ تو یہ اتنا ظالم اور پلید قوم ہے یہ الیہود۔ تو بہرحال یہاں بھی انہوں نے ایسا ہی کیا، جرم کیا اور پردہ کسی اور پر ڈالنے کی انہوں نے کوشش کی، کہا جی ہم نے یہ قتل جو ہے وہ نہیں کیا۔ ہمارے ہاں مسلمان بھی ایسا کام کرتے، یہ تو بدقسمتی ہے۔ آج بہت سارے مسلمان یہی کام اور اسی کاموں پہ لگے ہوئے ہیں، جرم کرتے ہیں اور پردہ گناہ الزام کسی اور پہ لگا دیتے ہیں
کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، فلاں نے کیا، میں نے نہیں کیا، میں بری ذمہ ہوں۔ دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ تو آپ اپنی زبان سے جب دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں تو اس کا مطلب دوسرا آپ کی زبان سے محفوظ نہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مسلمان نہیں ہیں صحیح معنوں میں۔ تو صحیح معنوں میں مسلمان بننے کے لیے اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کی حفاظت جو ہے وہ ضروری ہے۔ اسی طرح فرمایا واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ انسان جتنا مرضی چھپ کر گناہ کر لے، واللہ مخرج، اللہ اس کو ظاہر کر دے گا۔ جہاں مرضی چلے جائیں چھپ کر گناہ کر لیں، جس مرضی کونے میں چلے جائیں جو آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ اس گناہ کو ظاہر کرے گا۔ یہ الگ بات ہے، بعض اوقات اللہ تعالیٰ دنیا میں ظاہر کر دیتے ہیں، اگر دنیا میں ظاہر نہ بھی ہوا تو فرمایا ہم یوم تبلی السرائر، کل قیامت کے دن جو ہے وہ سارے راز کھل جائیں گے۔ تو انسان دنیا داروں سے چھپ سکتا ہے لیکن رب رحمان سے نہیں چھپ سکتا۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، تم انسانوں سے چھپ سکتے ہو مگر اللہ سے نہیں۔ تو اللہ اگر گناہ کرنا ہی ہے، اللہ سے چھپنا ہے، تو پھر اللہ کی زمین سے باہر نکل جاؤ، پھر بھی نہیں چھپے گا۔ تو پہلی بات کو اللہ کی زمین سے باہر نکل نہیں سکتا، اگر کوئی نکل جائے تو وہ پھر بھی نہیں چھپے گا، اللہ کی نگاہوں کے سامنے جو ہے وہ رہے گا۔ تو بہرحال اگر انسان جتنا بدی چھپ کر گناہ کر لے، اللہ کو اس گناہ کے بارے میں پتہ چل ہی جاتا ہے۔ ہمارے ہاں بعض اوقات حادثاتی طور پر بعض غلطیاں ہو جاتی ہیں، حادثاتی طور پر گھروں کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے، آدمی چل رہا تھا، چلتے چلتے جو ہے وہ کسی چیز کو ہاتھ لگ گیا تو وہ چیز گر گئی، ٹوٹ گئی۔ اب اگر کسی نے نہیں دیکھا تو بندہ کہتا ہے میں اٹھا کے اسی طرح جوڑ کے رکھ دو تاکہ اس پر کسی اور کا نام آئے، میرا نام نہ آئے، میں جو ہے وہ بچ جاؤں۔ تو اس طرح کی چیزیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں عام ہو گئیں۔ خود غلطی ہو جانا حادثاتی طور پر ہو گئی یا جیسے بھی ہو گئی، الزام اب دوسرے پہ لگ جائے، مجھ پہ بات نہ آئے، میں بری و ذمہ ہو جاؤں۔ تو ایسا ہمارے معاشرے میں موجود ہے، یہ ہمارے معاشرے کی پستی اور زوال کا سبب بنتی ہیں۔ دیکھیے ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں انسان قوموں کو تباہ کر دیتی ہیں، آہستہ آہستہ قوموں کے تہذیب کو جو ہے وہ تباہ کر دیتی ہیں، اس لیے ہمیں ایسی چیزوں سے جو ہے وہ بچنا ہے۔ تو بہرحال ایک ان کا یہ قصہ تھا، ایک آدمی نے دوسرے کو قتل کیا ہوا تھا، تو اس طرح وہ بندہ اٹھا اور اس نے اپنے قاتل کا جو ہے وہ نام بتلا دیا۔ تو یہ دو وجوہات بن گئی تھیں، ایک فاسد عقائد کو دور کرنا اور دوسرا اس قتل کے بارے میں پتہ چلنا۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ گائے کو اللہ تعالیٰ نے ذبح کروایا کیونکہ وہ گائے کی عقیدت کرتے تھے۔ تو انسان اگر کسی چیز کے ساتھ عقیدت کرتا ہے غلط نظریے کی، ہمارے یہاں بھی مشہور ہے نا، فلاں کے نام کا چڑھاوا نہ چڑھائے تو پتہ نہیں کتنا نقصان ہو جائے گا، تو ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ وہ بھی یہ سمجھتے گائے ذبح کی پتہ نہیں کتنا نقصان ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا کچھ نہیں ہوگا، گائے کو ذبح کر دو۔ تو ذبح کیا، کچھ نہیں ہوا بلکہ فائدہ ہو گیا ان کا۔ تو اگر آپ سمجھتے کسی کے نام کا چڑھاوا نہ چڑھایا تو میرا پتہ نہیں کتنا نقصان ہو جائے گا، تو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ آپ اللہ کے نام کی چیز دیں، انشاءاللہ اللہ پر یقین ہونا چاہیے، انسان کا نقصان نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا جس طرح اس کو کیا ہے، ویریکم آیاتہ لعلکم تعقلون۔ یہ ساری باتیں تو عقل والوں کے لیے ہے نا، جس کے اندر عقل ہی نہیں ہے، جس نے سمجھنا ہی نہیں ہے، تو پھر قرآن ایسے لوگوں کو کیسے سمجھائے؟ تو عقل سمجھ اسی کو ہی آتی ہے جو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ قرآن پہ غور و فکر کرے تاکہ انسان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔